السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم باب صوم سبق چہارم خطبہ حجۃ الوداع کا دوسرا مشقی سوال حل کریں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات تفصیلاً بیان کریں۔ صفحہ نمبر 49، پیج نمبر 49۔ پہلا اہم نکتہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان و مال اور عزت کا احترام جو ہے وہ ہم دوسرے پر ایسے ہی مقدس ہے جیسے آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ دیکھو تم ضرور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگے اور وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ دوسرا ہے برابری۔ لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سوا۔ مراد یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی معیار بلندی ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ کسی کا رنگ، کسی کی ذات، نسل، پیسہ وہ معیار نہیں ہے۔ جاہلیت کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت اور نسلی فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدقسمت ہوتا ہے۔ سود کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح دشمنوں اور جھگڑوں کا خاتمہ۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، اس کو حذیل نے قتل کیا تھا۔ نمبر 6، عورتوں کے حقوق۔ لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں اور ان کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوف خدا کہ لوگوں تم نے جلد ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں باز پرس کرے گا، اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ غلاموں کے حقوق۔ اے لوگوں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے انصاف کرو۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ اور گمراہی سے بچاؤ۔ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ 2 چیزیں ہیں کتاب اللہ اور میری سنت۔ اطاعت امیر کی ضرورت۔ لوگوں اگر کوئی حبشی نک کٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ اخلاص کی تلقین۔ عمل میں اخلاص، مسلمانوں میں خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔ تبلیغ کی ہدایت۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہو سکتا ہے وہ ان باتوں کو زیادہ بہتر طور پر محفوظ رکھنے والے ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ امانت کی ادائیگی۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اصلی حالت میں اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ گناہ صغیرہ سے بچاؤ کی تاکید۔ لوگوں تمہاری اس زمین پر شیطان اپنی پوجا سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت سے خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرو۔ انفرادی ذمہ داری۔ ہر آدمی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔